اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ مشہور واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا۔ آگے آ کر سمندر آ گیا تو نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، آگے سمندر حائل ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، اب یعنی اب آگے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یاد رکھو میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو میرے لیے راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس سمندر پر ماریے، تو سمندر پر جب مارا تو 12 راستے سمندر کے اندر ہو گئے۔ 12 راستے، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ دونوں طرف۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا کہ ہر طرف پانی جو ہے ایک پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو، کالطود العظیم، ہم ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا جیسے وہ دیوار کھڑی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ راستے بن گئے تو اسے سوچا کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، وہ بھی داخل ہوا، لیکن جب بیچ سمندر کے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ وہ مل جائے، تو وہ غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چونکہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہودیوں نے، لیکن ہم نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی، اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا مسلمانوں کے ذمہ۔ چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہا۔ البتہ اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ روزہ رکھے تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے، مستحب ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دے دیا گیا، جس کا دل چاہتا تھا رکھتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح اس روزے کی فضیلت اب بھی برقرار ہے، باوجود کہ فرض نہیں ہے لیکن فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑی سی یہ ترمیم فرمائی کہ یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھو
تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، چاہے تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو، 9 اور 10 ملا کر رکھو، چاہے 11 تاریخ کا ملا لو، 10 اور 11 ملا کر رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی گئی کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اگر مسلمان بھی صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ یا 9 کو بھی ساتھ ملاؤ یا 11 کو بھی ساتھ ملاؤ، دونوں کو ملا کر رکھو۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت یہ کتنی ناگوار تھی۔ حالانکہ مشابہت یہاں کسی بری چیز میں نہیں ہو رہی تھی، روزہ رکھنے میں ہو رہی تھی، ایک عبادت کے کام میں ہو رہی تھی، لیکن اس مشابہت کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اس مشابہت کو بھی ختم کرو، اس کے ساتھ کوئی روزہ ملا کر رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب نیک کام میں عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند کیا گیا تو جو ایسے کام ہیں جو جن کا کوئی تعلق نیکی اور عبادت سے نہیں ہے اس میں اگر کوئی مشابہت اختیار کرے تو کتنا برا ہوگا۔ افسوس ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین کے اس اہم حکم کو بڑا فراموش کیا ہوا ہے۔ اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے طریقہ کار میں ہم لوگوں نے غیر مسلموں کی شباہت اختیار کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں مسلمان دور سے نظر آتا تھا یہ مسلمان ہے، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک اس کا انداز رہن سہن وہ